بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دعا مانگنے، اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ اور ادب سکھلایا ہے کہ اللہ سے جو چیز مانگی جائے تو اس کے لیے یہ دعا مانگی جائے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا جہاں کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اس بات میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر اس آیات مبارکہ کے اندر اس بات کا طرف اشارہ بھی ہے کہ اگر یہاں اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو جان کی، مال کی فراوانی دی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی تاجر تھے۔ یہ جب خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی تو پھر تجارت چھوڑی اور اس میں سے بھی وہ حصہ قبول کیا جو اس وقت کے دوروں میں ایک مزدور کی اجرت ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تاجر تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تاجر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابہ میں تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت مالدار ترین صحابہ میں سے تھے۔ تو دنیا کی فراوانی کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہاں اب اس میں آپ نے حرام کمانا شروع کر دیا، جھوٹ بول کے مال بیچنا شروع کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ دھوکہ دہی شروع کر دی، 10 روپے کی چیز آپ نے جھوٹی قسمیں اٹھا کے وہی چیز آپ نے 100 میں بیچی، یہ غلط بات ہے۔ آپ جائز منافع رکھیں۔ تو دنیا کی بھلائی اور دنیا کی فراوانی اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں اب اس کے پھر مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کو سکیورٹی کا خطرہ ہے، آپ کی چوری کا خطرہ ہے، آپ کی ڈکیتی کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے حفاظتی لازمی اقدامات ہیں، وہ آپ اٹھائیں۔ لیکن اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ اپنی امت کو یہ سبق سکھلا دیجئے کہ اللہ سے ایسے بھلائی مانگیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ اللہ سے مانگیں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ اللہ سے مانگیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دنیاوی مال و دولت طلب کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اپنی راحت اور آسائش کے لیے اور دوسری امت کے نفع کے لیے آپ اس کو خرچ کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو فرصت دی ہے تو آگے سے کوئی بندہ آ رہا ہے، فقیر سا ہے، محتاج سا ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب بیٹی کی جہیز میں آپ مدد کر دیتے ہیں، کسی غریب کا آپ شادی کرا دیتے ہیں، کسی کے لاوارث کے آپ سہارا بن جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی یتیم کی آپ کفالت کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال تو آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی انمول اور اکثیر عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ یہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ کسی کاروبار میں یہ عمل جا کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کاروبار میں اتنی وسعت اور ترقی عطا فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ گاہکوں کی لائن ہوگی اور آپ جائیں گے لیکن لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اور دکان کھول لو، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ صرف 4 چیزیں کرنی ہیں آپ نے۔ سب سے پہلے مثلا اگر آپ کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنی کوئی دکان ہے، کوئی ٹھیا ہے، کوئی ریڑھی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے وہاں جا کے جب کھڑی کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اگر وہاں کوئی موجود ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے زور سے یہ کہنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر، یہ آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور دکان کے اندر آپ داخل ہوئے، اب یا ریڑھی آپ نے لگا لی ہے، سیٹنگ کر لی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنے، اس کے فوراً بعد آپ نے
सूरतुल फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये वाली पूरी सूरत 41 दिन बिला नागा आपने रोज़ाना अपने उस कारोबार में उस जगह के अंदर वहाँ जाके पढ़ें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब फरमा देंगे। आपके रोज़गार में इजाफा होगा, आपके उसमें कारोबार में बरकतें होंगी और खुशियाँ होंगी, बशर्ते कि जब तक आप झूठ, धोखाधड़ी और दगाबाजी नहीं करेंगे। ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह बहुत ही नफ़े का बाइस है। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और दुनिया जहाँ की खुशियाँ खैर व आफियत से अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।